اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقریر، ہر فرد ہے ملت کے مقرر کا ستارہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم ملک فخر ماں عادل صاحب، محترم شیخ عبدالوحید صاحب، محترم شمیم حیدر سید صاحب، محترم مقام حضرت علامہ حافظ محمد اقبال رضوی صاحب، محترم مظہر قادری صاحب، آپ تشریف لائے۔ اور اس کے علاوہ آج کی اس تقریب کے میزبان چیئرمین پاسبان وطن فاؤنڈیشن اور حال میں تشریف فرما میری ماؤں، بہنوں، خواتین و حضرات، آج کا دن بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں اس تقریب کا انعقاد پاسبان وطن فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ تو چودھری خورشید انور صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ہر تہوار پہ، ہر موقع پر تقریب کا انعقاد کر کے پورے شہر کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ہمیشہ اس طرح کی تقریبات کروا کے اس میسج کو عوام تک، نوجوان نسل تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اتنا کہوں گا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک پاکستان کے ذریعے اس وقت کے جید علماء کرام، مشائخ عظام کی میت میں اور کارکنان تحریک پاکستان کے ساتھ مل کر تحریک پاکستان کی مہم چلائی، اور عظیم تر قربانیوں کے بعد ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے علیحدہ مملکت پاکستان کو حاصل کیا۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کو مل گیا، لیکن ہمیں آج تک قوم نہ مل سکی۔ پاکستان ہمیں مل گیا، لیکن آج تک ہمیں کوئی حقیقی اور سچا لیڈر نہیں مل سکا جو اس ملک کو علامہ اقبال کے خواب کی طرح اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن کی طرح اس ملک کو چلا سکے۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، لیکن آج تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لام تک یہاں پہ نافذ نہیں کی گئی۔ نہایت افسوس کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، ہم لوگ ہر سال قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دن بھی مناتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دن بھی مناتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کر کے اور تقریریں کر کے گھروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کیوں بنایا، ان لوگ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں دے کر پاکستان کیوں بنایا؟ اس لیے کہ مسلمان ایک علیحدہ مملکت میں آزاد رہ سکیں اور اپنی مرضی کے مطابق جہاں پہ انصاف میسر ہو، جہاں پہ غریب عوام کو ان کے بنیادی حقوق میسر ہو، جہاں پہ تعلیم کی سہولتیں ہوں، جہاں پہ صحت کی سہولت ہو۔ لیکن یہاں پہ غریب کو غریب تر کیا جا رہا ہے۔ موجودہ نظام جو پاکستان میں رائج ہے، اس نظام کے تحت غریب تر اور امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم سب مل کر اپنی پارٹیوں، جماعتی تشخص کے بالا تر ہو کر پاکستان کی سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل جو حالات ملک میں بنے ہوئے ہیں، ایک جماعت اپنے اقتدار کو بچانے کی فکر میں ہے، دوسری جماعت اقتدار حاصل کرنے کی فکر میں ہے۔ کسی کو نہ عوام کی فکر ہے، نہ اسلام کی فکر ہے، نہ پاکستان کی فکر ہے۔ اگر کسی کو فکر ہے تو صرف اپنے اقتدار کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے پچھلے 30 سے 40 سال تک مہارت کے ساتھ اس ملک پہ اقتدار پہ قابض رہے، آج وہ لوگ دوبارہ ایک اپنے چہرے سے نقاب اتار کر دوسرا نقاب پہن کر دوبارہ پاکستان پر مسلط کیے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان جماعتوں سے نکل کر صرف پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے اور عوام کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک بار پھر محترم چودھری خورشید انور صاحب کا
شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی تقریب میں ہمیں دعوت دی اور اپنا جو ہے ادارے کا خیال کرنے کا موقع فراہم کیا. بہت شکریہ.